سنو، حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، حرام کریں گے گندی چیزیں۔ نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے، سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے۔ دودھ پاک ہے، طیب ہے، شہد پاک ہے، طیب ہے، شراب گندی ہے، ناپاک ہے۔ یاد رکھنا، جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا۔ یاد رکھو، وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا، اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے۔ ابو بکر صدیق بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، ازواج مطہرات بھی پاک، چاروں شہزادیاں بھی، ہر صحابی بھی پاک، اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک۔ میرے عزیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں نبی پاک، آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید نے، فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں، محبوب وہ سارے توق اتار دیں گے۔ گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے، رات کو جو گناہ کرتے تھے سویرے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے، قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا، دیت کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی کوئی گنجائش، قصاص ہی قصاص ہے صرف۔ لیکن محبوب نے سے سارے پھندے اتار دیے، فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے گا۔ تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا، توبہ کر لو، متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تم سے قتل ہو گیا، جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو، دیت دے لو، رضامند کر لو، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تخفیف کر دی، آسانی کر دی، حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی۔